ایک وہ گروہ ہوتا ہے جو اس شہوانی حقوق کو ادا کرنے کے باوجود اللہ کی یاد سے، اس کی اطاعت اور محبت والے خیال سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا۔ ایک وہ بندے ہوتے ہیں، اور ایک وہ بندے ہوتے ہیں جو نماز عبادت کرنے کے باوجود بھی یہ خیال اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ تو تصوف اور طریقت علم باطن اس لیے اللہ والوں کے پاس جانا اور صحبت کرنا اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم عبادت تو بدن سے کرتے ہیں مگر خیال ساتھ نہیں دیتے اس کی محبت کی طرف جانے میں۔ تو تصوف اور طریقت اور علم باطن اور اہل اللہ کی صحبت اور توجہات یہ مدد فراہم کرتے ہیں ہمارے خیال کو کہ خیال ہمارا دنیا کی طرف جانے کے بجائے اپنے رب کی طرف جاتا ہے، تو عبادت کا اس بندے کو لذت ملتا ہے اور مزہ ملتا ہے۔ دیکھیں، یہ بندہ جو اپنی بیوی کے ساتھ قربت کرنے کے باوجود بھی ایک لمحے کے لیے اس کی محبت اور اس کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، یہ قربت بھی اس کو غافل نہیں کر سکتی، تو ان بندوں کی شان یہ ہو جاتی ہے، یہ پانی کو کہتے ہیں کہ راستہ دے، کہ پانی بھی اس کو راستہ دے دیتا ہے۔ اور درخت اور شجر کو کہہ دیں کہ اپنی جگہ سے ہٹ جا، درخت اور شجر بھی ہٹ جاتے ہیں۔ پہاڑوں کو کہہ دے کہ اپنی جگہ پہ ہٹ جا، تو پہاڑ بھی ان کے کہنے سے ہٹ جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ بندگی کا حق ادا کرنے والے ہوتے ہیں، تو ساری چیز اس کے ماتحت ہو جاتی ہے۔ اور ایک وہ نمازی ہوتا ہے، بڑا نمازی، بڑا عبادت گزار ہوتا ہے، مگر اس بیچارے کی حالات دیکھیں تو وہ بڑے وسوسوں میں پھنس جاتا ہے۔ تو انبیاء کرام کے حکم سے درخت کیوں اپنی جگہ کو چھوڑتے تھے، مردے کیوں زندہ ہوتے تھے، اور اس کے حکم سے چاند حضور کی توجہ سے اور انگلی مبارک کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، سورج واپس پلٹ کے آ گئے۔ یہ بہت سے معجزات یہ کیوں ہوئے؟ اس وجہ سے کہ انبیاء کرام کا جینا اور مرنا اور جو کچھ بھی عبادت وغیرہ جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے وہ اس کی محبت میں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اب میں آیت بتلاوت کر رہا ہوں، یہ سارا کچھ بیان اس آیت کی تفسیر ہے اور مفہوم آیت کریمہ یہ ہے۔ سورہ انعام کے آخری رکوع میں 8ویں پارے میں میرے رب نے کہا کہ قل، اے محبوب ان کو فرما دیجئے، ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری قربانی، و محیاج، میری زندگی، میرا جینا، و مماتی، میرا وصال کرنا، للہ رب العالمین، جہانوں کی خالق اور مالک کے لیے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آیت کی ایک راز ہے۔ انبیاء کرام کی زندگی، جینا، مرنا، کھانا، پینا، سونا اور شادیاں کرنا، جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے حکم کے لیے ہوتا ہے، اس کے حکم کو ماننے کے لیے ہوتا ہے، اس کی اطاعت کے لیے ہوتا ہے، ورنہ اس کو ضرورت نہیں ہوتی، وہ اس کی محبت میں فنا ہوتے ہیں۔ مگر پھر اس کو اس ذات کا حکم ہوتا ہے، پھر یہ سب کچھ کرتے ہیں، بندگی کا حق ادا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ اس کی محبت میں سب کچھ کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سیر و سفر کرتے ہیں، کماتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، سب کچھ اس کی محبت میں، بچوں کو کھلاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اس کا خیال نیچے نہیں ہوتا، اس کی محبت میں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ساری کائنات اس کے ماتحت کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ فیض اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے اولیاء کرام کو بھی ملتا ہے۔ اب آپ میں اور ہم میں جو خوش نصیب ذکر کر کے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے، وہ عبادت کے ذریعے نہیں پہنچتے، وہ اس کی اطاعت اور محبت والے خیال اور کیفیت کے ذریعے اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو اب ضرورت کس چیز کی ہے؟ ظاہر میں بندگی کرنے کی یا اپنے خیال کو اس مولا کی طرف کرنے کی، اپنے دل کے رخ کو، اپنے روح کے رخ کو اس مولا کی طرف کرنے کی توجہ اور ضرورت تو اس بات کی، اس امر کی ہے۔ تو آئیے آپ اور ہم اپنے خیالوں کو سیدھا کرنے کے لیے، اپنے قلب اور روح کے توجہ اور خیال اس ذات کو کرنے کے لیے اہل اللہ کے ساتھ جڑے رہیں اور ذکر الہی کثرت سے کرتے رہیں، علم باطن کا نور حاصل کریں اور اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ یہ ساری چیزیں اپنے رب کی طرف رجوع کرانے میں ہماری ہیلپ اور مدد کرنے والی ہوتی ہیں چیزیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔